دوسرا قدم لاؤنج میں رکھا اور سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل اس کے سینے سے الگ کر لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس انسان کو اس نے ساری زندگی اس حویلی سے باہر تلاش کی ہے، وہ اسے اس کی اپنی حویلی میں ہی مل جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اس کا بھائی تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے جوش سے سینے سے لگا لیا۔ وجدان سمجھ رہا تھا کہ لمبے عرصے کے بعد خضر اپنوں سے ملا ہے، اسی وجہ سے رو رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ روشانے تم یہاں؟ اسے بامشکل اپنی آواز سنائی دی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اسے لگا کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ایک دن پہلے وہ اپنا سامان پیک کر چکا تھا۔ ایک نظر سامان کو دیکھنے کے بعد اسے سب سے ضروری چیز یاد آ گئی۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھا اور سب سے نچلے خانے میں رکھی ہوئی ایک ڈبی اٹھا لی۔ اسے دیکھ کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگا۔ یہ انگوٹھی اس نے آج سے 5 سال پہلے خریدی تھی تاکہ یہ اسے اس کے حقدار کو پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظروں کے سامنے وہی خوبصورت چہرہ گھومنے لگا جس کا وہ دیوانہ تھا اور جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ تڑپتا رہتا تھا۔ اس کا ظالم محبوب یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس بار میں اسے اس کے حقدار تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا اور وہ ڈبی اپنی جیب میں ڈال دی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں اس وقت صبح کے 2 بج رہے تھے۔ پاکستان میں یقیناً شام کا وقت تھا۔ اس کی صبح 4 بجے کی فلائٹ تھی۔ ایئرپورٹ تک کا سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں پڑے واحد کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ باقی کا سارا سامان اس نے بیچ دیا تھا کیونکہ اس نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دوبارہ لوٹ کر فرانس نہیں آئے گا۔ وعدہ کرنے کے بعد وہ خود ہی اپنے اوپر ہنس پڑا تھا کیونکہ جب وہ پاکستان سے نکل رہا تھا تب بھی اس نے یہی عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی لوٹ کر پاکستان نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان نے اس کا دل توڑا تھا۔ جب سے اس کی محبت دور ہوئی تھی تب سے اسے حسن متاثر نہیں کرتا تھا، ورنہ وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی موجود تھی جو نہ صرف خوبصورت بھی تھی بلکہ حسین بھی تھی۔ اس سے بہت سی ایسی لڑکیاں ملی تھیں جو شریف تھیں اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو ایک ہی لڑکی پر اٹک گیا تھا اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس کی ملاقات اپنی ایک کولیگ سے ہوئی تھی جس کمپنی میں وہ نوکری کر رہا تھا۔ وہ اس کمپنی کے مالک کی بیٹی تھی۔ اس نے جب خضر کو پہلی بار دیکھا تو اس کی دیوانی ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا، حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے پہلے کبھی خضر جیسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ انسان اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور کسی سے بھی فالتو بات چیت نہیں کرتا تھا۔ آج کل کے دور میں لڑکیوں کی سب سے بڑی خامی ہی یہی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو انہیں گھاس تک نہیں ڈالتے۔ جب اس لڑکی نے یہ دیکھا کہ خضر تو اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لے رہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اور پھر ایک دن اس نے اس کے سامنے اپنا مدعا رکھا جسے خضر نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جھٹلا دیا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے ہی اپنا دل کسی کو دے چکا ہے۔ فضا کو لگا تھا کہ وہ خضر کو بھول جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ انسان اب کچھ زیادہ ہی اس کے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھتی تھی تب اس کے ذہن میں صرف اور صرف اسی شخص کا ہی خیال ہوتا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے بھی وہ اسے اپنی دعاؤں میں مانگ کر ہی سوتی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی عجیب و غریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بابا کے سامنے رو پڑی کہ اسے وہ بھوری آنکھوں والا لڑکا ہر حال میں چاہیے۔ باس نے جب خضر سے اس بارے میں بات کی تو اس کو بھی اس نے خوبصورتی سے انکار کر دیا۔ جواباً باس نے اسے دھمکی دی اور اسے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں اپنی کمپنی سے باہر نکال دوں گا۔ اب کی بار وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا اور اسے کہنے لگا کہ میں یہاں پر مجبوری کے طور پر کام نہیں کر رہا۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ میں پاکستان میں کتنا امیر ہوں تو تم دوبارہ کبھی بھی مجھ سے اس طرح کی بات نہ کرو۔ میں کچھ یادوں سے اور کچھ لوگوں سے بھاگ کر یہاں پر آیا ہوں۔
اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دو کہ تم مجھے پیسوں کا ڈراوا دے کر اپنے کنٹرول میں کرو گے۔ اس کی خاندانی اکڑ دوبارہ سے آ گئی تھی۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں اپنے باس کو جواب دیا اور اس نوکری پر ٹھوکر مار کر نکل گیا۔ اس کا شمار ایسے انسانوں میں ہوتا تھا جو کسی کی ناجائز بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر اس کے سامنے اس کا باپ بھی کھڑا ہوتا اور وہ اس سے غلط بات کرتا تو خضر اسی وقت ہی اپنے باپ کو ٹوک دیتا۔ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ اپنے رب کے علاوہ اسے کسی انسان کا خوف نہیں تھا۔ جہاں تک پیسوں کا معاملہ تھا تو وہ یہی سوچتا تھا کہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ ابھی بھی وہ صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے اس کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے وہاں پر اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بھائی سے اپنے حصے کی جائیداد اس نے لے لی اور جتنا بھی پیسہ تھا وہ سارا ایک کمپنی میں لگا دیا۔ وہ اچھا خاصا چلاک انسان تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس تجربہ بھی موجود تھا۔ اس کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے کمپنی دن بدن پھولنے پھولنے لگی اور اس کا شمار فرانس کی بہترین کمپنیوں میں ہونے لگا۔ ہر جگہ پر صرف اور صرف اس کے چرچے تھے۔ بزنس کی دنیا میں اس نے بہت ہی تھوڑے وقت میں اپنا نام بنا لیا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اس کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ صرف ان لوگوں کو چنتا تھا جو ابھی تک زیادہ ترقی نہیں کر پائے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کا سوشل سرکل بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہ اپنی خوشی اور غم اپنے آپ تک ہی محدود رکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پہلے اس کی زندگی میں جتنے بھی معاملات خراب ہوئے ہیں وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں۔ اس بار وہ پہلے جیسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو بے بجان جلدی سے بھاگتی اس کے پاس آئیں اور اسے دیکھ کر پرجوش انداز میں کہنے لگی، ارے چھوٹے صاحب، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اس کی بات سن کر خضر کچھ بھی نہیں بولا اور اس سے پوچھنے لگا کہ باقی سب لوگ کہاں پر ہیں؟ بے بجان نے پرجوش انداز میں بتایا کہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی بھابھی جان بھی گھر پر ہی موجود ہے۔ آج شام کو انہوں نے اپنی اماں کے گھر جانا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے وہ لوگ بھی رک گئے ہیں۔ جلدی سے اندر چلیے، میں آپ کو سب لوگوں سے ملواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ خضر بھی خاموشی سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے ایک جانی مانی آواز سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونک گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور اسے اپنا وہم قرار دے دیا، کیونکہ اس طرح کی آواز وہ پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ اب تو اسے عادت ہو گئی تھی، مگر جب وہ اندر پہنچا اور سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے جھٹکا ضرور لگا تھا۔ روشان بلوچ اپنی تمام تر خوبصورتی اور شان و شوکت لے کر اس وقت اس کے بھائی کے پہلو میں بیٹھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کی موجودگی سے بے نیاز تھی، اسی وجہ سے وہ ابھی تک خوش تھی۔ ارے سب لوگ جلدی سے ادھر متوجہ ہوں، چھوٹے صاحب حویلی میں پہنچ چکے ہیں، بے بجان نے اپنی مخصوص آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سب لوگ خضر کی طرف دیکھنے لگے۔ جب اس کی نظریں روشانے سے ملیں تو ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ دونوں ہی اپنی جگہ پر بے یقین تھے۔ روشانے جلد ہی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ سجا دی، لیکن وہ انسان نہیں سنبھل پایا تھا اور اب شاید وہ کبھی بھی نہیں سنبھل سکتا تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کے بعد اس کی خواہش تھی کہ وہ دیکھنا ہی چھوڑ دے۔ وجدان، جو کہ خضر کا بڑا بھائی تھا، وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، یار تم نے تو اپنی شکل دکھانے کے لیے ہی ترسا دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں نے تجھے کتنا یاد کیا؟ وہ ابھی تک اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پایا تھا۔ اسے اس طرح سے خاموش دیکھ کر نوشین بیگم پریشان ہو گئی۔ پہلے وہ اس کے پاس گئیں، اسے سینے سے لگا کر کافی دیر تک روتی رہیں۔ جب ان کا دل ہلکا ہو گیا تب انہوں نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کو کہنے لگیں، کیا ہو گیا بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ تم اپنے لوگوں میں آ گئے ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ نوشین بیگم کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ان آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بہت بے بس محسوس کر رہا تھا
کیا اسے دوبارہ یہاں پر اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ اسے دوسری بار پھر سے توڑا جا سکے؟ یہ سوچ کر اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر جلدی سے اس بات سے نظریں چراتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اب میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی مجھے توڑے۔ امی جان، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، پہلے میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گا، شام تک کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آئے۔ یہ کہہ کر اس نے سامان وہیں پر چھوڑا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ نوشین بیگم پریشانی سے اپنے بیٹے کے پشت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو نہ سمجھتی۔ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کے بیٹے کی آنکھیں ان کی بہو کو دیکھ کر ٹھہر گئی تھیں اور آنکھوں میں تکلیف کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ رات کے وقت کھانے کے ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خضر کو بڑی مشکل سے یہاں پر لایا گیا تھا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کر کھانا کھائے گا، لیکن اپنی ماں کے احتجاج کرنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بے نیاز ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کے کان روشانے کی باتوں پر اٹکے ہوئے تھے۔ روشانے وجدان کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اسے ٹانگ ماری ہو۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ہی سرمد بیٹھا ہوا تھا، جو کہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ اسے روشانے کے بارے میں بھی پتا تھا، کیونکہ وہ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی خضر کے ساتھ رہا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے خضر کو تسلی دی اور پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ اماں جان، ہم نے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی اس نے اپنے ذہن کو تھوڑا سا سکون دیا ہی تھا کہ روشانے کی آواز دوبارہ سے اسے بے چین کر گئی۔ جی بیٹا۔ اماں جان، ہم لوگ ہنی مون پر جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اس نے انتہائی بے شرمی سے سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہتی۔ اس کی بات سن کر وہاں پر بیٹھے سب لوگ ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد نوشین بیگم اسے عاجزی کے ساتھ سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھیں بیٹا جان، ہمارے ہاں کنواری لڑکیوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بات کرنی تھی تو آپ تنہائی میں آ کر مجھ سے کر لیتے۔ نوشین بیگم کا اشارہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی دوسری لڑکیوں پر تھا، جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ وجدان بہت ہی نارمل انداز میں بیٹھا اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے بول پڑا، اماں اب اس میں ایسی بھی کیا بات ہے؟ اب تو اس بارے میں ساری دنیا کو ہی پتہ ہے۔ سب لوگ ہی یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر رہے تھے کہ جب سے روشانی اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے وہ بہت بدل گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ اس کی ساری توجہ صرف اور صرف اپنی بیوی کے اوپر ہی تھی۔ نوشین بیگم کو اس سے مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ کم سے کم ان کا بیٹا اپنے باقی حقوق بھی ادا کرے، جس طرح وہ پہلے ان کے پاس جا کر رات کے وقت بیٹھتا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ابھی بھی وہ ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکالے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید کچھ کہتے، خضر نے اپنی کرسی زور سے پیچھے کی اور غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اپنے پیچھے اسے وجدان کی آواز سنائی دی تھی، جو فکر مندی سے ماں سے پوچھ رہا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ یہ کیوں غصہ کر رہا ہے؟ وہ چھت پر چلا گیا۔ آنکھوں سے آنسو دوبارہ سے بہنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو پیچھے سرمد کھڑا تھا۔ وہ اس کے گلے لگ گیا۔ یار، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اسے پتا تھا کہ میں اس سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس وقت ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سرمد نے اسے تسلی دی اور کہا، دیکھ یار، میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ تجھے پہلے ہی اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ چلو اب خاموش ہو جا، تیرے یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ سرمد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سے کہا۔ اپنے دوست کی بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس سے ایک امید سے پوچھنے لگا، کیا اسے بھی میرے ہی آنسو تکلیف دیتے ہوں گے؟ اگر اسے یہ پتہ چلے کہ میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں
اور اسے بہت یاد کر رہا ہوں، تو کیا وہ دوبارہ سے لوٹ کر میرے پاس آ جائے گی؟ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہاری زندگی سے نکل چکی ہے، اب وہ کبھی بھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آ سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ۔ میں اس کو کیسے بھول جاؤں؟ اسے بھولنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ 5 سال تمہیں نہیں پتہ میں نے کس قدر تکلیف میں گزارے ہیں۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب میں نے اسے نہ سوچا ہو۔ وہ ہر وقت ہی میرے ذہن میں سوار رہتی تھی، ہر وقت ہی میرے دل میں یہ امید لگی رہتی تھی کہ میں اسے دوبارہ سے ضرور حاصل کر لوں گا۔ اب تم اپنی یہ امید بھی توڑ دو، کیونکہ اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ کیا تم اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کرنا پسند کرو گے؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے سرمد کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، فی الحال میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ پوری رات اس نے سردی میں باہر ہی گزاری تھی۔ دن کا وقت تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ سامنے اس کی اور روشانے کی ویڈیوز چل رہی تھیں، جہاں روشانے کسی گانے پر گنگنا رہی تھی اور وہ بہت ہی پیار سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ویڈیو اس نے 5 سال پہلے بنائی تھی۔ اچانک ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچانک لیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی روشانے کھڑی تھی، جو انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ گھرراتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس گھر میں میرا شوہر بھی موجود ہے؟ اگر اس نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ وہ اپنی محبوبہ کو دیکھ کر بے چین ہو گیا اور تیزی سے اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تم کیسی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کہ تم نے مجھے یاد کیا؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے سوال پوچھ رہا تھا۔ روشانے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر مسلنے لگی۔ میں تمہیں پہلے جو کہہ رہی ہوں پہلے وہ سنو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی۔ دیکھ کر خضر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو صرف ایک ہی موبائل میں موجود ہے؟ بلکہ یہ میں نے تمام موبائلز میں سیو کی ہوئی ہے۔ میرے بھائی سے نکاح کرتے ہوئے کیا تمہیں ایک بار بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ اس نے روشنی سے شکایت کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، اچانک ہی وہاں پر وجدان چلا آیا۔ اس نے خضر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس لیے بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں ان سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے واہ یار، بھابھی دیور بڑے خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہیں۔ خضر کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بھائی کا منہ نوچ ڈالے، لیکن وہ بہت بے بس تھا۔ اس نے روشانے کے ہاتھ سے اپنا موبائل غصے سے چھینا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ وجدان نے انتہائی غصے سے اس کی پیٹھ کی طرف دیکھا اور روشانے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماضی کے واقعات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ وقت اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور خوشگوار وقت تھا، جسے وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے انتہائی بے دردی سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور غصے سے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی خضر صاحب، تم نے خود ہی اپنا نقصان کیا۔ اگر تم پہلے ہی مجھے سب کچھ بتا دیتے اور مجھ سے کچھ نہ چھپاتے تو آج ایسا نہ ہوتا۔ آج سے 5 سال پہلے اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت دری سہمی ہوئی تھی۔ دراصل وہ ایک بہت ہی سادہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سب سے پہلا ٹکراؤ اس کا خضر کے ساتھ ہوا۔ اس کی کتابیں نیچے جا گریں، اس سے پہلے کہ خضر اس پر چیختا چلاتا۔ جب اس کی نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ ساری باتیں ہی بھول گئے۔ اسے یوں لگا جیسے آس پاس کی دنیا رک گئی ہو۔ وہ بہت غور سے روشانے کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں پر صرف اور صرف خوبصورتی اور معصومیت تھی۔ معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، روشانے نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی بات سن کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں میڈم جی، کوئی بات نہیں، غلطی تو میری ہے، مجھے ہی دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس نے جلدی سے کتابیں اٹھا کر روشانے کے حوالے کی۔ اس کے دوست یار جو کہ قریب ہی کھڑے تھے اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے
آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کی تھی۔ کتابیں اٹھانا تو دور کی بات، وہ کسی کو دو بول ہمدردی کے بھی نہیں بولتا تھا۔ جہاں تک لڑکیوں کا سوال تھا تو وہ ان سے بہت چڑ کھاتا تھا۔ کتابیں روشانے کے حوالے کرنے کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو اسے دیکھ کر سرمد معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بھائی خیریت تو ہے؟ لگتا تجھے بھی عشق کی بیماری لگ گئی۔ کیا بکواس کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے خاموش کروانے کے بعد وہ دوبارہ سے گپوں میں مصروف ہو گئے۔ کلاس لینے کے بعد روشانے جب باہر نکلی تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو روشانے نے بتایا کہ صبح خضر کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ خبردار جو دوبارہ کبھی تم نے اس لڑکے کے قریب جانے کی کوشش کی۔ یہ لڑکا ایک نمبر کا آوارہ انسان ہے، یہ یونیورسٹی کا سب سے بڑا گنڈا ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ روشانے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یار وہ تو اتنا سویٹ لگ رہا تھا، اس نے اتنے پیار سے مجھ سے بات کی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھ لیا۔ یہ انسان کسی سے بھی پیار سے بات نہیں کرتا، ٹیچر بھی اس سے بات کرتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں۔ اس کا لہجہ ہمیشہ ہی کڑوا ہوتا ہے۔ اب کی بار روشانے بھی خاموش ہو گئی۔ اس نے دوبارہ اس بارے میں اپنی دوست سے بات نہیں کی۔ دوسری طرف خضر اپنے دوستوں کو یہاں سے بھیج چکا تھا اور خود یونیورسٹی کے دروازے میں کھڑا بے صبری سے اس لڑکی کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی روشانے باہر نکلی، اس کا ایک دیدار کرنے کے بعد اس نے اپنی ہیوی بائک سٹارٹ کی اور جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ اس کو ایک نظر دیکھ کر آمنہ نے برا سا منہ بنایا اور غصے سے کہنے لگی، یہ لڑکا دوسروں کے پیسوں پر عیاشی کرتا ہے، اس کی اپنی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی۔ ابھی جو تم اس کی بائک دیکھ رہی ہو، یہ کچھ دن پہلے میں نے سرمد کے پاس دیکھی تھی۔ چھوڑو، دفع کرو، ہمیں اس سے کیا؟ روشانے نے کندھے اچکا دیے۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پہلے اسے کبھی بھی اپنی غریبی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آج جب وہ یونیورسٹی گئی اور اس کا سامنا مختلف لڑکیوں اور لڑکوں سے ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ روشانے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اپنی ماں سے لڑائی کی۔ روشانے کی پھپھو جو کہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، اپنی بھتیجی کا یہ حال دیکھ کر غصے سے کہنے لگی، میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کو یونیورسٹی مت بھیجو ورنہ اس کے پر نکل آئیں گے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوری رات وہ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بہت جلد ہی کسی امیر لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ اگلے دن اس کا سامنا دوبارہ سے خضر کے ساتھ ہوا جو کہ اس کی کلاس سے باہر ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے روشانے کو وہاں پر آتے ہوئے دیکھا، وہ جلدی سے سیدھا ہو گیا اور اسے سلام کر کے اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ روشانے جواب دیے بغیر اس کے پہلو سے گزرنے ہی لگی تھی کہ اس نے غصے سے اس کی بازو پکڑ لی اور گھراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے سوال کو نظر انداز کرنے کی؟ وہ بیچاری سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے دیکھ کر وہ بھی نرم پڑ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا، پروفیسر وہاں پر چلا آیا اور خضر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آج آپ کی کلاس نہیں ہے، پھر آپ یونیورسٹی میں کیا کر رہے ہیں؟ سر جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں صرف اور صرف میرا راج چلتا ہے۔ میں چاہے تو کلاس کے دن یونیورسٹی میں آؤں یا پھر چھٹی کے دن، آپ کو اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ روشانے کو خضر کا یہ لہجہ بہت ہی زہر لگا تھا۔ وہ ان لوگوں سے شدید نفرت کرتی تھی جو استاد کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے۔ ساری یونیورسٹی یہ بات بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہی تھی کہ جہاں پر روشانے بلوچ بیٹھی ہوتی تھی وہاں پر خضر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا یا پھر آگے پیچھے گھومنے لگتا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ہی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک دن سرمد اپنے دوست کے پاس گیا اور اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یار تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں سب لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنا رہے؟ مجھے محبت ہو گئی ہے،
بلکہ محبت نے مجھے عشق ہو گیا۔ خضر جو کہ سرمد کے اسی سوال کا ہی انتظار کر رہا تھا جلدی سے بول پڑا، تو کیسے ایک لڑکی سے اسے جانے بغیر اس قدر شدید محبت کر سکتا ہے؟ سرمد نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میری مانو تو اس لڑکی سے دور ہو جاؤ۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی معصوم نہیں ہے۔ میں نے کل ہی اسے یونیورسٹی کے ایک لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ اس سے پہلے کہ سرمد اپنی بات مکمل کرتا، خضر نے اس کی بات کاٹی اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھ لیا۔ سرمد کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یار وہ اس کا اپنا ہی کلاس فیلو تھا، چیف منسٹر کے بھائی کا بیٹا۔ اب تم دیکھو کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اس لڑکے کے گھر کی طرف تھا۔ اس لڑکے کے باپ کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ ان کے ساتھ خضر کے گھر والوں کے اچھے خاصے تعلقات بھی تھے۔ وہ لڑکا اسے اپنے گھر پر تو نہیں ملا، لیکن ایک پارک میں مل گیا، جہاں پر وہ بینچ پر بیٹھا روشانے سے ہی بات کر رہا تھا۔ خضر اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے لڑکے کے منہ سے روشانے کا نام سنا تو اس کا پارا گھوم گیا۔ اس نے آگے دیکھا نہ پیچھے اور اس لڑکے کے چہرے پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ بیچارہ اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف جب روشانے نے اس کے چیخنے کی آواز سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ خضر کی آواز سن کر اسے کسی حد تک اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اپنا غصہ اتارنے کے بعد اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور دو ٹوک انداز میں کہا، روشانے میری بات کان کھول کر سن لو، تم صرف اور صرف میری ہو۔ تمہاری یہ غلطی میں آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی محبت کے بارے میں بتایا نہیں تھا۔ اب اگر دوبارہ تم نے کسی اور لڑکے کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی یا پھر کوئی اور لڑکا تمہاری طرف بڑھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے نام کے ساتھ صرف اور صرف خضر کا نام ہی لگے گا۔ میں تم سے کل یونیورسٹی میں تفصیل سے اس بارے میں بات کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ روشانے کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار کسی نے اس سے محبت کا اعتراف کیا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے بہت نیا اور منفرد تھا۔ اس کے دل میں گدگدی ہو رہی تھی، جبکہ لبوں پر ہلکی سی مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان اس کے پیچھے اس قدر پاگل ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت وہ باہر نکلی۔ اسے حد سے زیادہ مسکراتا دیکھ کر اس کی ماں کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا ہو گیا؟ آج تمہارے دانت کچھ زیادہ ہی نکل رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کی بات کا برا نہیں منایا اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، امی جان، ایک تو مجھے آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ جس دن میں ناراض ہوتی ہوں اس دن بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، اور جس دن میں خوش ہوتی ہوں تب بھی آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ بیٹا، مجھے تمہارے خوش ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے صرف اور صرف وجہ جاننی ہے جس نے تمہیں مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اب کی بار وہ شرمانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کی ماں اس کے پاس آئی اور کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا ایک بات جو میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی اور اب بھی سمجھا دیتی ہوں، اگر کسی لڑکے کا چکر ہے تو پہلے یہ چکر اپنے دل و دماغ سے نکال دو، کیونکہ تمہاری شادی ہم کبھی بھی خاندان سے باہر نہیں کریں گے۔ مت بھولو کہ ہم بلوچ قوم ہیں، اور بلوچ صرف اپنے ہی لوگوں میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی ماں وہاں سے چلی گئی، جبکہ اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل چھلنی کر دیا ہو۔ آج ہی تو اس نے خواب دیکھنا شروع کیا تھا اور آج ہی اس کی ماں اس کے خواب توڑنے کے در پہ ہو گئی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرا اور زمین پر گر کر جذب ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اب وہ خاندان کی روایات کو کسی خاطر میں نہیں لائے گی۔ بچپن سے ہی ایسا ہو رہا تھا۔ خاندان کی روایات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی خوشیوں کو قربان کرتی آ رہی تھی۔ اس بار اس نے بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی پھپھو جان کو جو ڈر لاحق تھا اب وہ وہی کام کرنے جا رہی تھی۔ اس پر نہ تو اسے کسی قسم کا خوف محسوس ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی پچھتاوا تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو وہ پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک دن کے اندر ہی اس نے پوری یونیورسٹی میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ روشانے اس کی ہونے والی بیوی ہے۔ کوئی بھی اس کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہ کرے۔
احمد کے ساتھ جو سلوک وہ کر چکا تھا اس پر احمد بہت غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خضر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ روشانے کی یہی خواہش ہوتی کہ وہ سارا دن اسی سے ہی کال پر بات کرتا رہے، جبکہ خضر اور بھی دوسرے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی محبت کم ہو گئی تھی، وہ ابھی بھی روشانے سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کی مصروفیات تھوڑی سی بڑھ گئی تھیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے روشانے سے 1 ہفتے تک کال پر بات نہیں کی، کیونکہ وہ گاؤں کے ایک مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ اس دوران روشانے کی دوبارہ سے احمد کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ احمد کو بہت اچھے طریقے سے بچا تھا کہ اس کی یہ دوست ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے جو امیر ہیں۔ اس نے روشانے کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ خضر ایک بہت ہی غریب انسان ہے جو کہ اپنے امیر دوستوں کے پیسوں پر عیاشی کرتے۔ اس کے پاس تو اپنا ایک گھر بھی موجود نہیں ہے، وہ تمہیں کیسے ایک پرسکون زندگی دے سکتا؟ بہتر یہی ہے کہ محبت کے جال میں سے نکلو، ہوش کے ناخن لو اور کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی کرو جو تمہاری ساری خواہشات پوری کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ اگلے دن جب خضر واپس آیا تو سب سے پہلے اس نے روشانے سے ملاقات کی۔ اس بار اس نے اپنے محبوب سے پوچھ ہی لیا کہ تم کون سا کام کرتے ہو؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر سے کہنے لگا کہ جیسے کہ تم دیکھ رہی ہو کہ میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوگی مجھے یقین ہے کہ ایک اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر روشانے کو تنگ کرتا تھا۔ اس نے روشانے سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا ہے۔ گاؤں میں جتنی بھی زمینیں ہیں وہ انہی کی ہیں، اس کے علاوہ ان کے باغات اور کاروبار بھی ہیں۔ یہ بات نہ صرف اس نے اپنی محبوبہ سے بلکہ یونیورسٹی کے دوسرے بچوں سے بھی چھپا کر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے لوگ اسے پسند کریں یا پھر اسے ڈرنا شروع کر دیں۔ وہ اپنا ایک نام بنانا چاہتا تھا، اپنی ایک پہچان بنانا چاہتا تھا، لیکن اس چکر میں وہ سب لوگوں کا ناپسندیدہ بن گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس کی ڈگری مکمل ہوگی وہ اسے اپنے گھر والوں سے ملوائے گا۔ اسے یہ بھی لگتا تھا کہ روشانے کا شمار ایسی لڑکیوں میں ہوتا ہے جنہیں پیسوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہیں جو انہیں عزت اور محبت دیتے ہیں۔ مگر اس بار وہ غلط تھا۔ روشانے کو پہچاننے میں اس نے غلطی کر دی تھی۔ اب اس کی جگہ وہ احمد کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی تھی۔ احمد اسے مختلف مال میں لے کر جاتا تھا، اسے مہنگی مہنگی شاپنگ کراتا تھا، اس کے علاوہ اسے اپنی گاڑی میں بھی گھماتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ اب محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو صرف اور صرف خضر سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جو ذلت اس نے سہی تھی وہ چاہتا تھا کہ اب ویسی ہی ذلت خضر بھی سہے۔ اس نے ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ وہ روشانے کو جان بوجھ کر دوسرے لڑکوں سے بات کرنے کے لیے اکساتا تھا۔ جب وہ ان سے بات کرتی تھی تو پوری یونیورسٹی میں طوفان آ جاتا تھا۔ خضر اس لڑکے کو سب یونیورسٹی کے سامنے دھو کر رکھ دیتا تھا۔ کافی عرصے تک یہ تماشا چلتا رہا۔ روشانے کو کبھی کبھار یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ غلط کر رہی ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے دولت محبت پر حاوی ہو جاتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے خاندان میں ایک مسئلہ چل رہا تھا۔ دراصل وہ لوگ چند سال پہلے ہی شہر میں شفٹ ہوئے تھے۔ پہلے وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کے چودھری کی روشانے پر گندی نظر تھی۔ اپنی بیٹی کو اس سے بچانے کے لیے وہ لوگ شہر چلے آئے، لیکن کچھ دن پہلے چودھری نے دوبارہ سے ان لوگوں کو یہاں پر رہتے ہوئے دیکھ لیا۔ روشانے کا باپ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھا، اور پھر ایک رات کسی کو کچھ بتائے بغیر ہی وہ اپنے خاندان کو لے کر دوبارہ سے گاؤں چلے گئے۔ جلد بازی میں وہ اپنا موبائل بھی یہیں پر بھول گئی تھی۔ خضر پچھلے کچھ دنوں سے مصروف تھا۔ جیسے ہی اس کی مصروفیت ختم ہوئی، اس سب سے پہلے اس نے اپنی محبوبہ کو کال ملائی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن اس کی محبوبہ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ اس کی یاد میں مجنوں بن گیا تھا، پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے یونیورسٹی بھی چھوڑ دی تھی۔ اپنی زندگی اس نے صرف ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ تھا روشانے کو تلاش کرنا۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند تھا۔ ہزاروں طرح کے وہم اور وسوسے اسے پریشان کر رہے تھے۔ احمد نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف خضر کو تکلیف پہنچانا تھا،
اور اس مقصد میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ شہر کا ایک ایک کونا اس نے چھان کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ دراصل روشانے کا والد اسے لے کر خضر کے گاؤں آیا تھا۔ یہاں پر ان کا ایک دوست رہتا تھا۔ اسے تلاش کرتے ہوئے خضر کو 2 سال گزر گئے تھے۔ اس دوران وہ اپنے گاؤں بھی جاتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ندی کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کنویں کے قریب کھڑی پانی بھر رہی تھی۔ روشانے کی اس کی طرف پش تھی۔ وہ اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے۔ ایک لمحے کے لیے اسے احساس ہوا تھا کہ یہ روشانے ہی ہے، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا تھا۔ اس میں کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ روشانے ہیں اور جواباً اچھی خاصی ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ دوبارہ سے وہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ندی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ روشانے بھی گھڑا اٹھا کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ پہلے تو بہت چیخی چلائی کہ اسے یہاں پر نہیں رہنا، لیکن جب سے اس کی ملاقات وجدان سے ہوئی تھی تب سے اس نے سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ وجدان بھی حسن کا دلدار تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اسے محبت کا اظہار کر دیا تھا، جسے روشانے جلدی سے قبول کر لیا، کیونکہ وہ ایک اچھا موقع اپنے خیال سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ یوں ان دونوں کی کہانی بھی شروع ہو گئی۔ روشانے اس دوران مکمل طور پر خضر کو بھول چکی تھی۔ پہلے وہ سوچتی تھی کہ ایک بار خضر سے رابطہ کر کے اسے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سنا دے، لیکن پھر جب سے اسے وجدان ملا تب سے یہ سوچ بھی ختم ہو گئی۔ خضر کے لیے گاؤں میں بھی رہنا بہت مشکل تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس طرح سے زندگی نہیں کٹے گی، اسے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے دوبارہ سے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، لیکن اس بار وہ وہاں صرف اور صرف پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا اور وہ تھا پڑھائی۔ سب لوگ اس کی مجنوں جیسی حالت دیکھ کر حیران بھی ہوتے تھے اور ہنستے بھی تھے، لیکن اسے لوگوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنے آپ کو مصروف رکھنا تھا۔ اور پھر ایک ہی مہینے کے بعد اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد وجدان گاؤں کی ساری زمینیں سنبھالنے لگا۔ اسے ویسے بھی اس طرح کے کاموں سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے بھائی کو سونپا اور باہر ملک پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اس کی ماں نے اسے منع کیا تھا اور ڈانٹا تھا کہ تمہارا بھائی یہاں پر اکیلا سب کچھ کیسے سنبھالے گا، بہتر یہی ہے کہ اپنے بھائی کے پاس ہی رکو۔ اب وہ اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ اسے اس ملک کے نام سے ہی وحشت محسوس ہوتی ہے۔ وہ بس کسی طرح سے پاکستان سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب آب و ہوا اور فضا تبدیل ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس دن وہ حویلی سے نکل رہا تھا اس دن روشانے بھی حویلی کے اندر ہی داخل ہو رہی تھی، لیکن دونوں پھر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے۔ شاید ان کی قسمت میں ہی یہی لکھا تھا۔ اس کے جانے کے 2 سال بعد ہی اس کے بھائی نے شادی کر لی۔ اس بار سب خاندان والوں نے بہت واویلا مچایا تھا۔ روشانے کے والد صاحب بھی سب کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن پھر جب روشانے انہیں دھمکی دی کہ بغاوت کرے گی تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ ایک عزت دار شخص تھے اور انہیں چاہتے تھے کہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اپنی عزت کھو بیٹھیں۔ یوں وہ وجدان کی زندگی میں شامل ہو گئی، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہوا کہ یہ شادی اسے ویسی محبت نہیں دیتی جیسی محبت اسے خضر سے ملی تھی۔ کبھی کبھار اسے پرانی یادیں ستانے لگتی تھیں۔ خضر کے لیے اب روشانے کی موجودگی میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے آخری بار روشانے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے اس کی بے وفائی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ شام کے وقت وہ اسے صحن میں بیٹھی ہوئی ملی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور 2 ٹوک انداز میں بات کی۔ روشانے پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگی اور اسے کہنے لگی کہ میں نے غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میری شادی کسی امیر شخص سے ہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے یونیورسٹی میں بھی داخلہ لیا تھا۔ تم نے جب مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میں نے بھی قبول کر لیا۔ بعد میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ صرف محبت سے ہی گزارا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک امیر شخص کی ضرورت تھی۔ تم نہ تو مجھ پر پیسے لٹاتے تھے، نہ مجھے گھمانے کے لیے لے کر جاتے تھے۔
مجھے ایک ایسے انسان کی خواہش تھی جو میری ساری ضروریات پوری کرے۔ خضر نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ اگر تم مجھے کہہ دیتی تو میں تمہاری خواہشات کیوں نہ پوری کرتا۔ رشانے نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگی، مجھے لگتا تھا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ خیر، اب ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں بچا اور نہ ہی کبھی ہم دونوں ایک ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم مجھے بھول جاؤ اور اپنی بھابھی کے روپ میں قبول کر لو۔ ایسا میں مرتے دم تک نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساری رات اس نے اسی بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزاری اور پھر آخر اس نے اٹل فیصلہ لیا۔ وہ اپنی خوبصورت زندگی ایک لڑکی کی یادوں میں گرفتار ہو کر برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اب اسے آگے بڑھنا تھا اور اپنے لیے بھی کچھ سوچنا تھا۔ اس کے لیے اسے ان چیزوں کو نظر انداز کرنا تھا جو اسے تکلیف دیتی تھیں۔ اگلے ہی دن اپنی اماں سے اجازت لے کر اور انہیں اپنی زندگی کی حقیقت کے بارے میں بتا کر وہ دوبارہ سے فرانس کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں اس وقت فضا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے اپنی محبت نہیں ملی تھی، وہ اس کی تکلیف سمجھتا تھا، مگر اب اسی تکلیف سے وہ فضا کو روشناس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس نے فضا سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار اسے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہاں پر جب وہ گیا تو فضا کی حالت دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ فضا بھی اسی کرب سے گزر رہی تھی جس کرب سے وہ 5 سال پہلے گزرا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل فضا کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پہلے تم میرے پاس آئی تھی، مگر اب میں خود تمہارے پاس آیا ہوں اور تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دو، میری زندگی میں شامل ہو جاؤ اور مجھے مکمل کر دو۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ خضر نے خوشی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے فضا سے نکاح کر لیا۔ اس کی زندگی میں سکون آ گیا تھا، اس کی تنہائی ختم ہو گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیارے بیٹے سے نوازا تو وہ اپنی پرانی زندگی کو بھی مکمل طور پر بھول گیا تھا۔